انسان ہے. کہنے لگے وہ شرمندہ ہو جاتا اور کہتی عائشہ نہیں چاہتی میری وجہ سے حضور کا کوئی امتی شرمندہ ہو. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر ہاتھ میں دینے سے منع کیوں کیا؟ دیکھو یار اسے نیکی کہتے ہیں. ہاتھ میں دینے سے منع کیوں کیا؟ فرمانے لگی اس لیے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ نیچے رہتا ہے, دینے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے. عائشہ یہ بھی نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے, میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے رکھے. اسے کہتے ہیں نیکی کا شوق, اسے کہتے ہیں نیکیاں. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یار کہ ہم دکھا کے کہتے ہیں میں نے فلاں یتیم کو کپڑے بنائے بھائی, نہیں بھائی اس بار میں نے یار اتنے لوگوں کو فلاں کو بنوائے, اس پہ کچھ نہیں تھا, وہ آیا میرے پاس جوتا ٹوٹا تھا میں نے کہا چل لے لے یار. یہ نیکی ہے کوئی نہیں ہے. نیکی اسے نیکی نہیں کہتے, اسے ذلیل کرنا کہتے ہیں. سامنے والے کو ذلیل کرنا کہتے ہیں. کسی کو ذلیل نہ کرو. غریب بھی اپنی عزت رکھتا, امیر بھی اپنی عزت رکھتا ہے. سب کو عزتیں دیا کرو, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا, اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. میں بس بات ختم کرنے لگا. فرمائے گا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کوشش کیوں نہیں کرتے جہنم کی آگ سے بچانے کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ آج بیگم بھائی سب کہتے ہیں یار 20% ہے, کچھ بھی نہ ہوگا, 20% ہے, کیا کر لو گے؟ تم نہیں جانتے. جب تمہیں یہ احساس ہو کہ کم لوگ کچھ نہیں کر پاتے تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ بدر دیکھ لیا کرو, اور جب تمہیں اپنی کثرت پہ گھمنڈ ہو تو جنگ حنین دیکھ لیا کرو. یہ اسلام کی تاریخ ہے. تم کبھی بھی کثرت سے کامیاب نہیں ہوئے, خدا کی رحمت سے کامیاب ہوئے, خدا کی رحمت سے کامیاب ہوئے. تم کبھی بھی کم ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہوئے, ہمیشہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تم شرمندہ ہوئے. جب جب تم نے یہ سوچا ہم بہت ہیں, ہم یوں ہیں, ہم یہ ہیں, تبھی تمہیں ذلیل ہونا ہے. یہ یاد رکھنا, ذلیل ہونا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے بتا دوں, ضرورت اس وقت کی یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے, ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم سب کے سب اکٹھے ہو کے حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں. اس وقت یہ ضرورت ہے, حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں. چربی چڑھ گئی ہے لوگوں کی آنکھوں میں. ہاں, ہر جماعت, شیعہ اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے, رافضی اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے, خارجی اپنی جماعت بڑھانے پہ لگے, وہابی اپنی بڑھانے پہ لگے ہیں, سب اپنی اپنی بڑھانے پہ لگے. ہم ہیں کہ اپنی کاٹنے پہ لگے, ہم اپنی جماعت کو کاٹنے پہ لگے, ہم گھٹانے پہ لگے. نکالو اس کو, یہ مولوی ٹھیک نہیں, یہ پیسے لیتا ہے, یہ ہنساتا ہے, یہ باتیں کرتا ہے. اپنا کام کرنا. خدا تو نہیں ہے, خدا وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. تجھے حساب نہیں دینا, حساب اسے دینا ہے جس نے پیدا کیا. اپنی سوچ, دوسرے کی فکر مت کر. ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. ختم کر اپنے آپ کو, یہ میں ختم کر دے, انا ختم کر دے. جب مسجد میں جا کے تو یہ سوچے گا نا میں نماز پڑھنے آیا ہوں, اللہ سجدے منہ پہ مار دیتا ہے. تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں آیا ہوں؟ یہ وہ چوکھٹ ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ختم کرو اپنے آپ کو, انا ختم کر دو, مٹا دو. بھول جاؤ کہ ہم بھی کچھ ہیں. اگر چھوٹے سے بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے, کیا چلا جائے گا. اس سے کہتے معاف کر دے, قسم خدا کی اتنا کہہ دو گے نا خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. سارے کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کو حسنین کریمین سے پیار ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبتوں کا صدقہ عطا کرے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حسنین کریمین دونوں بھائیوں میں کسی بات کو لے کر کے ناراضی ہو گئی. 3 دن گزر گئے نا, 3 دن گزرے تو امام حسین نے امام حسن کو خط لکھا. کہا بھائی نانا کی حدیث یاد نہیں ہے کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے؟ یہ لکھا تو ادھر سے خط آیا, ناراض ہیں دونوں, ملنے نہیں آئے. امام حسن نے خط لکھا, فرمانے لگے پھر تم کیوں نہیں آئے؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا کہ نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے, تو تم ہی آ جاتے.
امام حسین نے خط میں لکھا بھائی فرمایا گیا جو پہلے روٹے ہوئے کو سلام کرے گا پہلے وہ جنت میں جائے گا، بعد میں معاف کرنے والا جنت میں جائے گا. کہتے میرا جی چاہتا کہ بھائی پہلے آپ آ جاؤ تاکہ مجھ سے پہلے جنت میں آپ جاؤ. یار یہ وفائیں تھی، یہ محبتیں تھی، اور یہ ایک دوسرے کے لیے عزتیں تھی. کہتے میں نہیں چاہتا مجھ سے پہلے میں آپ سے پہلے چھوٹا ہو کے جنت میں جاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ بولے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چھوٹا بھائی حسین جنت میں جائے. ہم دیتے ہیں اپنے بڑوں کو. ہاں معاف کر لیا کرو، بتا دو اپنی انا، ختم کر دو، کچھ بھی نہیں ہو پھر جی کے دیکھو. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، جو مزہ فقیری میں جینے کا ہے نا وہ کسی شہنشاہی میں نہیں آتا. ایک بزرگ گزرے تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ذرا سارے کہتے ہیں رسول اللہ. ہاں تھکنا تو مجھے چاہیے، میں اڑیسہ سے چل کر کے آیا اور ابھی سویا نہیں ہوں میں ایک گھنٹہ بھی، 24 گھنٹے سے اوپر جاگتے ہوئے ہو گئے. مگر یہ ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. ہاں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. تو تھوڑا سا ذرا آپ اچھا سن رہے ہیں اس لیے میں بات بڑھا دے رہا ہوں. حضرت کی بھی گفتگو ہونی ہے، حالانکہ یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے. ہاں مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جماعت کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. گھر ہے تو کیا ہوا، ہے تو مولانا احسان. یہ خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، دال برابر تو ہوتی ہے لیکن پتا ہے نا کیا کھاتی ہے، کتنا کھاتی ہے. تم کھا جاتے ہو تمہیں نہیں لگتا اثر، مرغی کیا کھاتی ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ذرا غور کریں. حضرت تشریف فرمائیں. بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں بھائی، ذرا توجہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 روپے بھی نہ دیں، خالی سبحان اللہ ہی کہتے رہیں. میں آگے ہوں محبت میں آپ کے، یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے، باقی آپ سے صرف اتنی گزارش ہے بات سن لیں. کوئی بات نہیں، جب دل کرے تب دے دیے، کھاتے میں ڈال دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، محبت ہے مجھے. اللہ سلامت رکھے میرے شعیب بھائی کو اور ان کے پورے پریوار کو، ان کی فیملی کو. اللہ خدا کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو مٹانا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے پائے کے بزرگ گزرے. غالباً سلسلہ چشتیہ یا قادریہ میں یہ بزرگ ہوئے. انہوں نے نہ صرف اس خیال سے شادی نہیں کی تھی کہ اگر میں شادی کر لوں گا تو ازدواجی زندگی کے جو معمولات ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ رب کی عبادت میں خلل ڈالیں گے. یہ سوچ کے نکاح نہیں کیا تھا. یہ مت سوچنا میں تم سے منع کر رہا ہوں، تم کرنا، تمہارا کرنا فرض ہے. یہ انہی جیسے لوگوں کو اجازت تھی جو اپنے نفس پہ قابو کر کے بیٹھے تھے، جو نفس کے غلام نہیں، نفس کے بادشاہ تھے. نفس وہ کرتا تھا جو وہ کہتے تھے. اس خیال سے زینب بھائی انہوں نے شادی نہیں کی. ایک دن روایت پڑھی تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جنت میں کوئی بھی جوان بنا بیوی کے نہیں ہوگا. اللہ جنت میں سارے لوگوں کا نکاح فرمائے گا. اب تو خوش ہو جاؤ بھائی، جن کی نہیں ہوئی اب تو ان کا بھی نمبر لگنے والا نا. سب کو اللہ جنت میں بیوی دے گا. کہنے لگے اچھا تو پھر تو ہماری بھی ہونی ہے وہاں. جب ہونی ہے سب کی تو ہماری بھی ہوگی. بہت بڑے ولی تھے، ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے یا اللہ وہ دکھا نا جو جنت میں میرے ساتھ رہے گی. میں اپنی جنت والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. پہلے دن دعا مانگی، کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن دعا مانگی، کچھ نہیں ہوا. تیسرے دن دعا کی انہوں نے، لیٹے، آنکھ لگی تو جب آنکھ لگی نا ایک خاتون سامنے آئی. رنگ کالا، پرانا لباس، پاگلوں جیسی حالت، اور کہنے لگی عبداللہ میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ میں رہتی ہوں. بس اتنا سنا نا، اٹھے بصرہ چل دیے. بستی میں پہنچے، کہنے لگے میمونہ ولید کہاں ملیں گے. لوگوں نے کپڑے دیکھے، حضور آپ میمونہ ولید کو پوچھ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہو کے اس سے کیا کام. کہا کیوں، کہا وہ تو پاگل ہے. کہا کیوں، کہا لوگ پتھر مارتے ہیں اس کو. کہا کیوں مارتے ہیں. کہا جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتی ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے. دیوانی ہے وہ. کہا کہاں ملے گی. کہا حضور وہ اجرت پہ ہماری بکریاں چراتی ہے.
کہنے لگے شام کو آ جائے گی، انتظار کر لیجئے، جب آ جائے تو ملاقات ہو جائے گی۔ فرمانے لگے وقت کم ہے، ابھی بتاؤ کہاں ملے گی؟ کہا اس طرف چلے جائیے۔ جب آپ چلے نا اس جنگل میں، خود فرماتے ہیں جب میں چلا نا تو میں جہاں قدم رکھتا تھا وہیں سانپ کیڑے بھیانک جانور نظر آ رہے تھے۔ کہتے میں حیرت میں تھا، میمونہ کیسی عورت ہے، ایسے زہریلے جنگل میں رہا کرتی ہے جہاں قدم قدم پہ سانپ رہتے ہیں، قدم قدم پہ جانور رہتے ہیں۔ کہتے میں حیرت سے بچا بچا کے میں آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو میمونہ ولید کی بکریاں ہے وہ چل رہی ہے اور میمونہ ولید مسلح پہ کھڑے ہو کے جنگل میں رب کی عبادت کر رہی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میں سوچنے لگا اس کی بکریوں کو کچھ ہوتا رہی ہے، کہیں جاتی رہی ہے۔ جب بکریوں کی طرف دیکھا، دیکھتا رہ گیا، کیا دیکھتا ہوں اگر کوئی بکری ریور سے الگ ہوتی ہے تو شیر جاتا ہے، کان پکڑتا ہے، لا کے ریور میں کھڑا کر دیتا ہے کہ میمونہ نماز میں ہے، بکریوں کی رکھوالی شیر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے میں تو شیروں کو دیکھتا رہا، بکریوں کو دیکھتا رہا۔ جب میمونہ نے سلام پھیر دیا، مجھے پتا نہ چلا۔ میمونہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہیں چل کے آ گیا ہے۔ حیرت میں تھی، کہنے لگے میمونہ ملاقات بھی پہلی ہے، بات بھی پہلی ہے، کبھی تو نے نہیں دیکھا، کبھی میں نے نہیں دیکھا، نام کس نے بتا دیا؟ تو میمونہ کہتی ہے عبداللہ جس نے تجھ کو میرا نام بتا دیا ہے اسی نے مجھ کو تیرا نام بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب اگلی بات سنیں جو میں کہنے لگا، اگلی بات بہت غور سے سنیں۔ آپ فرمانے لگے میمونہ یہ تو ٹھیک ہے، چل اللہ نے بتا دیا، لیکن ایک بات بتا، یہ تیری بکریوں سے شیروں نے دوستی کب سے کر لی؟ تو نماز پڑھتی رہتی ہے، تیری بکریاں شیر چراتے، یہ ان میں شیر بکریوں میں دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگی عبداللہ جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے، شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے۔ بس یہ کہنا چاہتا تھا میں، ہاں، کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، کچھ مت سمجھو، کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے۔ وہ جتنی سانسیں دے گا اتنے جیئیں گے، وہ جس دن چھین لے گا اس دن کوئی سانس دینے نہیں آئے گا۔ کسی پیسے، کسی دولت، کسی شہرت، کسی پاور کے ذریعے آپ سانسیں واپس نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی، وہ سکندر جو بادشاہ گزرا ہے 22-23 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی، اس نے پوری دنیا فتح کرنے کا خواب رکھتا تھا، وہ اپنے ملک سے باہر گیا، کسی سانپ نے کاٹ لیا، زہر پھیلنے لگا اس کا، ڈاکٹروں نے طبیبوں نے بہت علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا، کہہ دیا اب بچنے کے چانسز کم ہیں۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کوئی میری ساری ملکیت لے لے، ساری دولت لے لے، صرف اتنی سانسیں ادھار دے دے کہ اپنے وطن میں جا کے مر سکوں، اپنے وطن میں جا کے مر سکوں، کوئی اتنی سانسیں واپس کر دے مجھے کہ میں اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہوں۔ وزیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی بھی ساری کائنات لے کے سانسیں نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا، کہا پھر ایک بات میری سن لو، اگر میں مر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ نکالنا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ سکندر دنیا میں آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ تھا، گیا تھا تب بھی خالی ہاتھ تھا۔ دولت کسی کی نہیں ہے، اس کے لیے اپنوں کو مت چھوڑو، اس کے لیے پریوار مت توڑو، اس کے لیے اپنوں کے دل مت توڑو۔ کیا چیز ہے یار 100-200 روپے، 1000 10,000، 1 لاکھ کی بھی اوقات کیا ہے؟ ایک تھوڑا کمر میں نکل آئے 10 لاکھ لگ جاتے ہیں 2 دن کے اندر۔ یار وہ 10 لاکھ بجائے ڈاکٹر کو دینے کے اپنوں پہ لگا دیا کرو، اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنوں کو کھلا لیا کرو۔ جب تیرے اپنے خوش ہو کے تیرے لیے دعا کریں گے، خدا کی قسم نہ تیرا پیسہ وکیلوں پہ جائے گا نہ ڈاکٹروں پہ جائے گا، تو دنیا میں بھی عزت سے رہے گا، آخرت میں بھی عزت سے رہے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے متحد رہیں، محبت سے رہیں، پریوار کو سمیٹ کے رہیں، ایک دوسرے کا بازو بن کے رہیں، ختم کر دو انچ بیگھے بھر کی زمینوں کی لڑائیاں۔ یار کوئی بھی زمین جان سے زیادہ نہیں ہو سکتی، خون سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی دولت اپنوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بچھڑنے کے درد کا احساس نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنوں کے جنازے اٹھائے ہیں، اٹھانے کے بعد کبھی سیدھے نہیں ہو پائے، کبھی سیدھے نہیں ہو پائے۔ یہ وہ ہیں جو کسی بازار میں نہیں ملیں گے، کسی میلے میں نہیں ملیں گے، کسی کارخانے میں نہیں ملیں گے۔ یہ صرف وہ پروڈکٹ تھا جو کارخانے قدرت سے بنا، ایک بار ملا تجھے دوبارہ نہیں ملے گا، دوبارہ نہیں ملے گا۔ قدر کریں ان کی، عزت کریں اور
ہے، ماں ہوتی ہے، اپنا پریوار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں میں فلاں کی جگہ گیا تھا شادی میں 10,000 دے کے آیا، اور یہ دیکھتا نہیں تیری پھوپھی کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر پہ بیٹھی ہیں، تو انہیں جہیز نہیں دے پایا. تیری خالہ کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں، تو جا کے سنبل کے چوراہے پہ اس لیے جہیز رکھوا کے آیا تاکہ کل اخبار میں آ جائے سگی پھوپھی خلیری بہنوں ممیری بہنوں کو اس لیے نہیں دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یار دینا ہی وہی ہوتا ہے جو کسی کو پتہ نہ چلے. اپنوں کو لے کے چلے، ملا کے چلے، خرچ کرو ان پہ، اللہ تمہارے دسترخوان پہ ان کے حصے کا بھی رزق عطا کرے گا. ہاں، ان کے حصے کا بھی رزق عطا کرے گا. توجہ ہے نا سارے لوگ. فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سنبھالو خود کو، پریوار کو سنبھالو، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، اور بس اتنا کہو کہ جب بھی وقت ملے حضور پہ درود پڑھ لیا کرو. یہ وظیفہ عام کرو، حضور پہ درود پڑھنے کا وظیفہ. انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو ہوگی تو اس موضوع پہ بھی بات کی جائے گی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.